اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا اعلان کر دیا۔ عامی ڈوگر سے ملاقات کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی بزنس رولز کے تحت اپوزیشن لیڈر کی تقرری 16 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ 9 مئی کیس میں عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ نئی شروعات ہیں، اللہ کرے آگے بھی بہتر ہو۔ محمود خان اچکزئی پر تمام اپوزیشن جماعتوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ سینٹ چیئرمین سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا، محمود اچکزئی متفقہ امیدوار تھے، آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ 7 اگست سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی تھا، ہم نے اپوزیشن لیڈر کو ہٹائے جانے کے خلاف کیس کر رکھا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، اب مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے اعتماد کی فضا پیدا کرنا ہوگی۔ پہلے بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور لیڈرشپ کی ملاقات تو کرائیں۔ اگلے ہفتے پھر سے ملاقات کا دن ہے، امید ہے اس مرتبہ ملاقات کرائی جائے گی۔ محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کروایا۔ محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ کا دعویٰ، کہا نواز شریف نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن کروایا۔ یہ اقدام آنے والے دنوں میں وسیع تر میثاق جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری اسپیکر قومی اسمبلی کا بہترین فیصلہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کا اپوزیشن سے قائمہ کمیٹیوں کے استعفے واپس لینے کا مطالبہ۔ اپوزیشن کمیٹیوں میں واپس آ کر اپنا کردار ادا کرے۔ بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں رانا ثناء اللہ خان کی ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش، کہا وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن کو دی گئی دعوت ابھی برقرار ہے، اگر مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے تو اسپیکر آفس بہترین آپشن ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، وفاق کا اختیار نہیں، ملاقاتوں کا اختیار جیل سپرنٹینڈنٹ کو کنڈکٹ دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر شہری رحمان کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اظہار خیال، کہا بانی پی ٹی آئی اور ان کی صحت، خوراک اور ملاقاتیں جیل رولز کے مطابق جاری ہیں۔ قیدی سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ میاں بیوی کی ہفتہ وار ملاقات جیل قوانین کے تحت ہو رہی ہے۔ حکومت نہیں، عدالت اور جیل اتھارٹی کسٹڈی کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ نواز شریف کو سزا کے بعد مہینوں محدود ملاقاتوں کی اجازت تھی۔ الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کروانے پر 159 ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔ پارلیمنٹ میں داخلے سے روک دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے 32، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سمیت پنجاب اسمبلی کے 50، سندھ اسمبلی کے 33، کے پی اسمبلی کے 28، بلوچستان اسمبلی کے 7 اور سینٹ کے 9 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ رکنیت معطل ہونے والے اراکین میں وفاقی وزیر مصدق ملک، خالد مقبول صدیقی، ارشد وہرا، سردار اختر مینگل، سید عبدالقادر گیلانی، علی موسیٰ گیلانی، سائرہ افضل تارڑ اور مہرین رزاق بھٹو سمیت دیگر شامل ہیں۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ 2018 کی طرح دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی آج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ شہداء نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی ہے۔
قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار نہایت اہم ہے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ کمیٹی کے ارکان امن کا پیغام لے کر ملک بھر میں جائیں گے، صوبائی اور ضلعی امن کمیٹیاں بھی قائم کی جائیں گی۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ کے پی کے علماء کی 2 روزہ کانفرنس بلائی جائے گی، بیانیے کی جنگ میں صف اول کا کردار ادا کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بیانیے کی جنگ بہت ضروری ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں ایران، چین اور روس نے امریکی مندوب کے بیان کی سخت مذمت کی ہے۔ ایران کے نائب مستقل مندوب غلام حسین نے کہا کہ کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف کسی بھی مقصد کے تحت طاقت کے استعمال کی دھمکی، چاہے مظاہرین کے تحفظ یا عوام کی حمایت کے بہانے ہی کیوں نہ ہو، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ چینی مندوب نے کہا کہ امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کرے۔ ہم دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کے مخالف ہیں۔ ایران خود مختار ملک ہے، ایرانی عوام کو اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ روسی مندوب نے امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اجلاس کو سرکس قرار دیا، کہا یہ اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ شہریوں اور املاک کا تحفظ ایرانی حکومت کی ترجیح ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کو کہا گیا کہ وہ اداروں پر قبضہ کر لیں۔ یہ بیانات کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف ہیں۔ طاقت کا استعمال صورتحال سنگین کر دے گا، بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ پاکستان کا ایران کی صورتحال کے حل کے لیے سفارتی اور مذاکرات پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریبی جائزہ لے رہے ہیں، تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ تمام تنازعات پرامن طریقے سے اور عالمی قانون کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ صحت ہوگی تو مخالفین کو شکست دے سکیں گے، صحت ہوگی تو کھیلوں میں کامیابیاں ملیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا صحت کی سہولتوں کا حصول ہر شہری کا حق ہے۔ 2016 میں نواز شریف نے پروگرام شروع کیا تھا، امید ہے کہ عوام کے اچھے علاج کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم صحت کارڈ پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وزیر اعظم صحت کارڈ کی مدت 30 جون 2027 تک ہوگی۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو مفت طبی سہولتیں ملیں گی۔ ملک کے 640 نجی اور سرکاری اسپتال کارڈ پر طبی سہولت دیں گے۔ کارڈ سے خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ مصنوعی ذہانت پر محض گفتگو کے بجائے عملی نفاذ کی جانب پیش رفت ناگزیر ہے۔ انڈس AI پالیسی صنعت اور ٹیلنٹ کو یکجا کرنے کا سبب بنے گا۔ رواں سال کی سب سے بڑی مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی شوکیس کی افتتاحی تقریب سے وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ کا خطاب، کہا AI ویک پاکستان کو عالمی AI ایکو سسٹم میں جڑنے میں معاون ثابت ہوگا۔ انڈس AI پاکستان کو مؤثر اور معتبر شراکت دار کے طور پر اجاگر کرے گا۔ مختلف شعبوں میں بروقت سرمایہ کاری کامیاب مستقبل کی بنیاد ہوگی۔ ایوان صدر میں سندھ ویژن تقریب، بلاول بھٹو زرداری نے سندھ ویژن پیش کیا۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے CEO شہریار چشتی کی خصوصی دعوت پر شرکت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے خطاب کی تعریف کی۔ سندھ میں مستقبل کے سرمایہ کاری کی دلچسپ مواقع میں گہری دلچسپی بھی ظاہر کی۔ ایشیا پاک پاکستان کے بڑے نجی سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے، جس کی سرمایہ کاری کے حصے اسکے الیکٹرک، تھرکول اور ڈائیور ایکسپریس میں موجود ہیں۔
آج سے گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں ممکنہ شدید سردی کی لہر کا الرٹ جاری۔ بالائی علاقوں میں درمیانے سے شدید برف باری کا امکان۔ رابطہ سڑکیں، ٹرانسپورٹ اور بجلی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ NDMA کے مطابق برف باری کے باعث تودے گرنے اور پھسلن کے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عوام احتیاط کریں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے ملک میں داخل ہوگا۔ 22 اور 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس موقع تدارک کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ داتا دربار کے سامنے درختوں کی کٹائی کے معاملے کی انکوائری کا حکم۔ ریمارکس دیے، صنعتی اداروں کے لیے ماحولیاتی اتھارٹی کی جانب سے یونٹ بنانا چاہیے۔ صنعتی ادارے ماحولیاتی آلودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ عدالت نے پارکس سے ریسٹورنٹس ہٹانے کا حکم دے دیا۔ کہا پارکس کو اصل حالت میں بحال کیا جائے۔ پارکس میں کھیلوں کے میدان بند کیے جائیں۔ پارکوں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کا فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ دونوں رہنماؤں نے شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ FC بلوچستان نارتھ کے قیام امن کے لیے قربانیاں انمٹ ہیں۔ افسرانوں اور جوانوں کی فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ فرنٹیئر کور کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے ساتھ ہے۔ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا مچاڈو نے اپنا نوبیل امن ایوارڈ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کر دیا۔ کہا یہ میڈل انہوں نے صدر ٹرمپ کو وینزویلا کی آزادی کے لیے ان کے کیے گئے کام کے اعتراف میں دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایوارڈ کو باہمی احترام کی علامت قرار دیا اور مچاڈو کا شکریہ ادا کیا۔ KPT پورٹ پر کنٹینر ٹرمینل میں لگی آگ تاحال نہ بجھائی جا سکی۔ آگ کے باعث کنٹینر ٹرمینل پر آپریشن روک دیا گیا۔ آگ نے متعدد کنٹینرز کو لپیٹ میں لے لیا۔ 20 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کو بچاتے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیٹے کی گاڑی کو حادثے میں چیف جسٹس کے بیٹے محفوظ رہے۔ گاڑی کو نقصان پہنچا۔ حادثہ سپریم کورٹ کے سامنے شارع دستور پر پیش آیا۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ ملک بھر میں آج شب معراج انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی۔ شب معراج محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالق کائنات سے ملاقات کی رات، جب اللہ نے اپنے بندے کو پہلے مسجد اقصیٰ پھر آسمانوں کی سیر کروائی، عرش پر روبرو ملاقات میں نمازوں کا تحفہ دیا۔ شب معراج کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے منتخب کیا۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان پہلے میچ میں انگلینڈ کے مد مقابل۔ انگلینڈ کا پاکستان کو جیت کے لیے 211 رنز کا ہدف۔ انگلش ٹیم 46.5 اوورز میں 210 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کیلف ایلکولرٹ 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے احمد حسین نے 3 شکار کیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔